اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ میرے ایمانی ساتھیوں، اگر ہم غور کریں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے، جسے ہم اکثر اپنے ذہنوں سے بلائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مغالطے میں رکھتے ہیں۔ کبوتر کے سامنے جب بلا یا بلی اس کا شکار کرنے آتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کے آنکھیں بند کرنے سے حقیقت جو ہے بدل نہیں جاتی، اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ہم بھی وہی اپنے آپ کو مغالطے میں، دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ ہماری موت جو ہے وہ ایک اٹل وقت پہ ہے، وہ آ کے رہے گی۔ ہم اپنے آپ کو بھروسے دیتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، ہم میں طاقت ہے، ہم میں طاقت کا غرور ہے، کسی کو اپنے حسن کا غرور ہے۔ یہ سب جو ہے موت پہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان ایسے پیدا ہوئے کہ جن نے اللہ کا تو انکار کیا، مگر آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ موت جو ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جیسے ہمارے تلواروں میں زنگ آ جاتا ہے تو ہم اس کو بٹھی میں ڈال کے یا اس کے جو ہے گھسائی کر کے اس زنگ کو دور کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو زنگ آ جاتے ہیں ہم اس کو کیسے دور کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ جو ہے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ آج جو ہے ہم جانتے ہیں ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ جب ختم ہونے والا ہوگا تو ایک حساب سے اس مہینے میں جو ہے گرمیوں کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے آگے سخت سردیوں کا موسم آنے والا ہے۔ خاص کر ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جو ہمارا جیوگرافیکل ٹرین ہے، ہم جو ہے سخت سردیوں کا موسم جو ہے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جو ہے آج سے اس کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے یقین میں یہ بات ہے۔ ہمارے شہروں میں بھی جو ہے اب جو ہے سرد کپڑے جو ہے بند کیے جائیں گے اور گرم کپڑوں کو باہر نکالا جائے گا، روم ہیٹرز کا انتظام کیا جائے گا، کمل رضائی کا انتظام کیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے یقین میں وہ سردیوں کا موسم آنا ہی آنا ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا دانشمند انسان، کوئی عقل مند انسان آ کے ہم سے خود یہ کہے، جس کی ہم عزت بھی کرتے ہوں، کہ سردیوں کا موسم نہیں آئے گا، تم تیاری مت کرو، تو ہم تیاریاں کرنا بند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے یقین میں بات ہے۔ اسی طرح صحابہ کے یقین میں یہ بات تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں ان پہ یقین تھا صحابہ کا، ہمارا یقین نہیں ہے اس بات پہ۔ ایک واقعہ ہے صحابہ اکرام کا، جنگ بدر میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے دامن میں چند کھجوریں تھیں، وہ ایسے کچھ سوچ رہے تھے، اور سوچتے سوچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، ان سے مخاطب ہوئے، کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی۔ تو وہ صحابی ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور اپنے دامن میں جتنی بھی کھجوریں تھے وہ جھٹک دی، اور وہ ساری کھجوریں جو ہے ریت پہ بکھر گئی۔ تو ایک صحابی نے آ کے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو صحابی نے جواب دیا کہا کہ یہ کھجوریں تم کھاؤ، میں تو جنت میں جا کے کھجوریں کھاؤں گا۔ اصل میں یقین کی بات ہے۔ موت ہم نے جو ہے اقرار باللسان تو کر لیا اس دین پہ، مگر تصدیق بالقلب ہمارا دل اس کو مانتا نہیں۔ ہمارے اندر ہی اندر ہماری روح اور ہماری زبان، ہماری دل اور ہماری زبان میں تضاد ہو رہا ہے۔ ہمارا دل کچھ کہتا ہے اور ہماری زبان کچھ کہتی ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو طاقت پہ غرور کیا جاتا ہے، اپنے جسم پہ غرور کیا جاتا ہے، اپنے حسن پہ غرور کیا جاتا ہے، اپنے مسل پاور پہ غرور کیا جاتا ہے، دولت پہ غرور کیا جاتا ہے، اپنی شکل و صورت پہ غرور کیا جاتا ہے، حسب نسب پہ غرور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری موت پہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو کافی بیکورڈ مانا جاتا ہے، اس کو جو ہے کافی گرا نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم غور کریں اصل کامیابی جو ہے وہ سنتوں میں ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ سنتوں میں ہے۔ جامع الترمذی کی حدیث میں ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام جو ہے اجنبی حالت سے شروع ہوا ہے اور عنقریب
پھر اجنبی بن جائے گا۔ لیکن مبارک بات ہے، تہنیت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے اس اجنبیت اور غربت کے دور میں خود غریب بن جائیں، خود اجنبی بن جائیں، تانے سنیں لیکن اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں۔ علامہ اقبال نے اسی پہ ایک شعر کہا ہے، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ جو مومن ہوتے ہیں موت ان کے لیے انعام ہوتا ہے، جیسے کہ صحابہ موت کی تمنا کرتے تھے۔ ہمارا جو اگر کوئی 70-80 سال کا بھی بزرگ ہے وہ کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ جو ہے صحت کی بادشاہی دکھائے مجھے، موت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جنت کے لیے بھی موت شرط ہے، موت مومن کے لیے انعام ہے۔ اپنے آپ کو اگر یقین والی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے لیے بھی موت انعام ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، الدنیا سجن المومنی و جنت الکافری، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں کون نہیں چاہتا کہ میں قید خانے سے آزاد ہو جاؤں؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہم جو ہے موت کو کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔